یہ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نئی چادر پہنی اور اسے دیکھ کر خوش ہونے لگی کہ نئی چادر ہے، اسے دیکھ کر خوش ہونے لگی۔ تو جب میں اسے دیکھ کر خوش ہوئی تو اس وقت مجھے حضرت سیدنا صدیق اکبر ان کے والد محترم دیکھ رہے تھے کہ میری بیٹی جو ہے وہ نئی چادر کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہے۔ تو اس پر پھر انہوں نے کیا ارشاد فرمایا، بیٹیوں کی کبھی اس انداز میں تربیت کر کے دیکھو، اس انداز میں بھی کبھی بیٹیوں کی تربیت کرو تاکہ ہماری نسلوں میں خوشبو آیا کرے، ایسی تعلیمات کی جو خاص اسلام سے ریلیٹڈ ہو۔ وہ فرمایا کیا دیکھ رہی ہو، اللہ عز و جل تیری طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، کیوں کہ اس کو دیکھنا چادر کو یہ خود پسندی ہے، اور جب کوئی بندہ خود پسندی میں مبتلا ہو جائے تو وہ رب کی نظر رحمت سے محروم ہو جاتا ہے جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ اب یہ اس میں کیا ہے مجھے بتائیں، کوئی آپ کے سامنے جناب علی آپ کے گھر والے بھی نیا کپڑا پہن کے وہ کہیں کہ یہ کیسا جی جناب علی، اگر اس میں خود پسندی، حالانکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جہاں یہ گمان ہی نہیں، مگر ان کی نظر کتنی گہری ہے، ان کی اصلاح کا انداز کتنا خوب ہے، اور یہ کس قدر گہری نظر نصیحت کرنے والے ہیں کہ اندازہ یہاں سے لگا لو ایک چادر ہے نہیں، اور وہ لے کر تقاضے بشریت خوش ہوئی، اور انہوں نے فرمایا کہ تو اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہو جائے گی، کیونکہ اس سے خود پسندی پیدا ہوتی ہے، اور جس میں خود پسندی ہو عجب ہو وہ اللہ کی رحمت سے گر جاتا ہے۔ تو اس پر وہ بھی مومنوں کی ماں تھی، انہوں نے وہی نئی چادر پکڑی اور اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی، فرمایا کہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتی ہوں۔ تو اس پر سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ امید ہے اب یہ تیرا عمل اس عمل کا کفارہ بن جائے کہ جو تو دیکھ کر خوش ہو رہی، اس عمل کا کفارہ بن جائے۔ حالانکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی طرف یہ امکان بھی نہیں ان چیزوں کا، کیونکہ یہ حضور کی تربیت میں، سبحان اللہ، یہ مومنوں کی ماں ہے، سبحان اللہ، یہ مومنوں کی ماں ہے۔ حضور سے پاک کی ماں کا تذکرہ ہم کیسے کرتے ہیں، یہ تو ان کی ماں ہے اور یہ مومنوں کی ماں ہے، سبحان اللہ۔ آگے دیکھو کہ میں نے صرف تعلیمات صدیق اکبر بیان کرنی ہے، فضیلت یا شان بیان نہیں کر رہا، تو جو ہے آپ کی جو اہل علم ہے انہیں انہی میں سے فضیلت اور ان کا مرتبہ نظر آ جائے گا۔ جو کلام میرے آپ کے سامنے میں نے یہ اس لیے یہ مشکل موضوع ہے جو میں نے پسند کیا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، میرے لیے آسان تھا کہ میں فضائل پڑھتا اور پیچھے تک داد آتی، مگر میں ہمیشہ ہی مشکل پسند کرتا ہوں، کیونکہ تصوف ہمیشہ اسی کو قبول کرتا ہے جو مشکل کو اختیار کرنے والا ہے اور مشکل پر راضی رہنے والا ہے۔ یہ وہ کلام ہے میں ہر اجتماع میں کہوں گا اور کہتا رہوں گا کہ ان میں داد کم ہے، ان میں توجہ لگانی بے حد مشکل ہے، آپ کو اس طرف راغب کرنا، متوجہ کرنا بے حد مشکل ہے، کیونکہ اس قوم کا حال بڑا عجیب ہے اور انہیں اس طرف لانا ایک مشکل اور کٹھن امر ہے۔ کیا ہوگا کہ ہم دنیا سے جائیں، ایک بڑی جماعت نہ ہو، بڑا ہجوم نہ ہو، مگر اللہ کا فضل ہو کہ ایک جماعت ہو، جہاں بھی بیٹھے بیٹھے نظر آئیں، جہاں بھی بیٹھے ان کی شانیں بتائیں، یہ تربیت یافتہ ہیں، یہ جماعت کا حصہ ہے۔ ہماری تو طلب یہ ہے کہ ایک جماعت بن جائے، ایک نظم و ضبط ایسا بن جائے کہ جن کے اندر وہ ساری چیزیں نظر آئیں جو ہمارے اکابرین میں تھیں، صوفیاء کے اندر، کہ صوفیاء چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نظر رکھتے ہیں۔ اسی کی دوسری مثال کہ حضرت سیدنا زید بن ارقم یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پینے کے لیے پانی کو طلب فرماتے ہیں، پانی دینے والا پانی اور شہد پیش کر دیتا ہے، جب پانی اور شہد پیش کیا جاتا ہے تو اس کو دیکھ کر سیدنا صدیق اکبر خوش ہو کے ہونٹوں تک لاتے ہیں، اور قبل اس سے کہ وہ پانی پیئے رونا شروع کر دیتے ہیں، اور روتے اتنا روتے ہیں کہ جو سامنا مجمع ہے انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بھی رونا شروع کر دیتا ہے۔ اب ان کو تھوڑا افاقہ ہوتا ہے، یہ خاموش ہوتے ہیں، تو جب یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے مجمع بھی رو رہا ہے پھر یہ رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ حاضرین پر گمان گزرتا ہے کہ ہم اس کی وجہ بھی نہیں پوچھ سکتے کہ یہ رو کیوں رہے ہیں۔ خیر تھوڑی دیر بعد انہیں افاقہ ہوتا ہے، خاموش ہوتے ہیں،
تو ان سے پوچھتے ہیں بیٹھے ہوئے لوگ کہ حضور رونے کی وجہ تو آپ ارشاد فرما دیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ لوگ عرض کرتے ہیں تو اس پر یہ فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھا ہوا تھا اور حضور اپنے سے کسی چیز کو کہہ رہے تھے مجھ سے دور ہو جا، دور ہو جا، تو مجھے وہ چیز نظر نہیں تھی آ رہی، تو میں نے پوچھا حضور مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، آپ کس چیز کو دور کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ دنیا تھی سج سنور کر میرے پاس آئی تو میں نے کہا دور ہو جا تو وہ دور ہو گئی، دور ہو جا تو وہ دور ہو گئی، اور اس پر وہ دور ہوتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی کہ حضور مجھ سے دور ہوتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ تو مجھ سے بچ گئے ہیں، یا رسول اللہ آپ تو مجھ سے بچ گئے ہیں، آپ سے بعد والے نہیں بچیں گے، یہ دنیا کہہ رہی تھی پیچھے ہٹتے ہوئے۔ تو اس پر پھر صدیق اکبر یہ فرماتے ہیں کہ یہ شہد پانی لے کے مجھے یہ گمان گزرا کہ ہمیں بھی دنیا نے دبوچ لیا، ہم بھی دنیا کے نظر ہو گئے۔ شہد پانی پیتے ہوئے جس کا یہ حال ہو کہ وہ جناب علی جتنے اشک بہائے پھر وہ چند گھونٹ پانی پیا جناب علی، اور اس کے اندر بھی محاسبہ نفس کا اتنا زبردست کہ اس کے اندر یہ پہلو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو چیز میں لے رہا ہوں یہ دنیا کی طلب میں ہے، یہ دنیا کی خواہش ہے، یہ نفس کی طلب ہے، یہ نفس کی پسندیدہ ہے، یا مجھے اس کی ضرورت ہے؟ ایک گھونٹ پانی پر جس کا اتنا محاسبہ ہو اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ جناب علی اندازہ آپ فرما لے کہ یہ حال ہے سیدنا صدیق اکبر کا، اور آپ کے تقوی کا حال یہ ہے کہ ایک مرتبہ بیمار ہوتے ہیں اور جناب علی کچھ لوگ ملنے آتے ہیں، خیریت دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ شدید بیمار ہیں، اور اس وقت وہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ کسی طبیب کو طلب کریں اور کسی طبیب کو دکھائیں کہ ان کا حال دیکھیں اور علاج کریں۔ ہم نے پوچھا سیدنا صدیق اکبر سے حضور ہم کسی طبیب کے پاس جائیں، اسے لائیں تاکہ آپ کا علاج کرے، تو اس پر صدیق اکبر فرماتے ہیں طبیب تو ہمیں پہلے ہی دیکھ چکا ہے، طبیب تو ہمیں پہلے ہی دیکھ چکا ہے۔ حاضرین کہتے اس پر طبیب کیا کہتے ہیں؟ طبیب نے کیا کہا؟ کہا طبیب یہ کہتا ہے کہ ہم جو چاہے وہ کرتے ہیں، طبیب یہ کہتا ہے اس سے مراد رب کی ذات ہے۔ فرمایا کہ وہ رب ہمیں پہلے ہی جانتا ہے، وہ صدیق کی حالت کو پہلے ہی سمجھتا جانتا، دیکھ وہ یہ پہچانتا ہے کہ میرا بندہ پہ۔ فرمایا کہ وہ تو پہلے ہی ہمیں دیکھ چکا، وہ تو، اور وہ کہتا ہے جو ہم چاہتے ہیں وہ کرتے، جو ہم چاہتے ہیں وہ کرتے۔ یہ آپ کے تقوی کا اور بیماری کی حالت میں بھی اللہ کی طرف دھیان کا عالم۔ اللہ ہمیں ان کے ایمان کا صدقہ ہمارے ایمان کو کامل مکمل اکمل فرمائے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں ارباب ذی وقار کہ جن کو آج لوگوں نے ان کی تعلیمات سے دوری اختیار کر لی اور سمجھنا چھوڑ دیا۔ اب سارا زور اس پوری اہل سنت کا تماشا پچھلے 3 سال سے جناب علی صدیق دا پہلا نمبر، علی دا پہلا نمبر لگے ہوئے ہیں۔ ان کی تعلیمات کو بھی تو کبھی بیان کرو نا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعد از انبیاء افضل البشر سیدنا صدیق اکبر ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ نہ صرف ہمارا عقیدہ ہے، یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے جی۔ جب ان سے پوچھا گیا امام اعظم ابو حنیفہ سے اہل سنت کی نشانی تو 2 فرمائی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ فرمایا جو صدیق و عمر کو افضل جانے ہے جی، مگر عثمان و علی کو کم نہ کہے، برا نہ جانے، ان میں کم کوئی نہیں، یہ سارے ہی بڑے ہوئے، مگر ان بڑے ہوئے میں جو بڑا ہوا اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔